الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين برحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صلوات بشي خاندان فاطمة فاتحة صلوات بشي خاندان فاطمة تفسیر عاشوراء کے عنوان سے قرآن حکیم کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا رہا یہ سورہ مبارکہ فجر مکی سورہ ہے اور 30 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس سورہ فجر کے جس کا دوسرا نام سورہ امام حسین علیہ السلام بھی ہے۔ ابو جعفر یعقوب کلینی نے امام صادق سے جو احادیث ذکر کی اصول کافی میں، اس کے علاوہ تفسیر البرہان، علاوہ ان شواہد التنزیل، اسی طرح سے صفحہ اول کی تفاسیر میں سے مجمع البیان اور دیگر تفاسیر میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ سورہ فجر سورہ امام حسین علیہ السلام ہے، اور امام صادق کی حدیث ہے کہ حضرت نے فرمایا زرارہ بن اعین سے کہ زرارہ اپنی نمازوں میں، واجب اور مستحب نمازوں میں جد بزرگوار امام حسین کے سورہ فجر کی تلاوت کیا کرو۔ اور سورہ مبارکہ فجر سرور و سالار شہیدان
امام حسین کی زندگی کی خاص راتوں کی طرف بیان اشارہ کر رہا ہے۔ 30 آیتیں اور پہلی 4 آیتیں اور آخری 4 آیتیں آپ ملاحظہ کیجیے۔ والفجر ولیال عشر، قسموں سے آغاز ہوا۔ قرآن حکیم کی کل 114 صورتیں، جن میں سے 70 صورتوں کے اندر کوئی قسم نہ شروع میں نہ آخر میں نہ درمیان میں، باقی 44 صورتوں کے اندر و بالخصوص شروع میں خدائے سبحان نے 118 قسمیں اٹھائیں، اور وہ سورہ کے جن میں زیادہ قسمیں اٹھائی گئیں ان میں سے ایک سورہ فجر ہے۔ اس سورہ میں حق تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھائیں، 5 سے زیادہ صرف ایک مرتبہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے سورہ شمس میں۔ 7 آیتوں میں حق تعالیٰ نے مسلسل 11 قسمیں اٹھائیں، باقی کسی اور سورہ میں 5 سے زیادہ قسمیں خدا نے نہیں اٹھائیں۔ یہ سورہ فجر ہے۔ وجہ تسمیہ اس سورہ کا، اس کی پہلی آیت، وہ پہلی آیت ایک قسم پہ مشتمل ہے، والفجر، مجھے فجر کی قسم۔ فجر، فجرہ، اس کا مطلب ہے وسیع شگاف۔ وقت فجر کو وقت فجر کہتے ہیں، آپ عصر نہیں کہتے، ظہر نہیں کہتے۔ فجر کے جو لمحات ہیں ان کو فجر کہنے کی وجہ یہ کہ صبح کی سفیدی جب نمودار ہوتی ہے تو یہ رات کی تاریکی کے پردے کو پھاڑ دیتی ہے، اس لیے اس لمحے کو، اس وقت کو فجر کہتے ہیں۔ امام حسین نے اپنے خط میں جو یزید کو فاجر کہہ کے خطاب کیا، فاجر یعنی وہ شخص جس نے اپنے کردار سے دین کی ردا کو چاک چاک کر دیا، اس کا مطلب ہے وسیع شگاف، وہ شے جو پھاڑ دے۔ فجر، اس وقت کو کہا گیا۔ کیوں وقت فجر کی قسم اٹھائے گی؟ یہ کون سی وقت فجر ہے؟ یہ کس دن کی فجر ہے؟ خود آقا حسین ابن علی علیہ السلام کی زندگی پہ جب نگاہ ڈالی جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ کس فجر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ یہ عجیب ہے، یہ کون سی 10 راتیں؟ بعضوں نے کہا ماہ مبارک رمضان کی آخری 10 راتیں، بعضوں نے ذی الحج کی 10 راتیں کہی، لیکن جو سیاق سورہ کا اور جو بات کی آیات ہے اور جہاں پھر بات ختم ہو رہی ہے، سرے سے فصاحت اور بلاغت کے نقطہ نگاہ سے ان راتوں کو، سوائے ان راتوں کے جن میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، عشر محرم کی یہ 10 راتیں، ہم کوئی دوسری تفسیر نہیں کر سکتے، ورنہ کبھی ہم اس ہم آہنگی کو درک نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے۔ والفجر ولیال عشر، فجر جو نقطہ آغاز ہے حسین ابن علی علیہ السلام کی زندگی میں، وہ فجر جہاں سے کربلا کا آغاز ہوا، ظاہراً وہی اوقات فجر مراد ہیں کہ جب آقا نے مدینہ چھوڑا۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، یہ ایک عجیب حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جفت اور طاق کی قسم۔ اس کو آپ وجدانی اعتبار سے خود محسوس کریں گے کہ خدا اس تلمیح کے ذریعے سے کس طرف انسان کی توجہ کو مبذول فرما رہا ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرٍ،
آیتیں خود بول بول کے بتا رہی ہیں کہ کون سا دن مراد ہے، کون سی راتیں مراد ہیں، کون سا فجر مراد ہے. اور رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے، یہ کون سی رات ہے؟ اگر یہ 10 راتیں امام حسین کی زندگی سے متعلق ہیں جن کی قرآن قسم اٹھا رہا ہے، تو وہ رات کون سی ہے جس کے ڈھلنے کی قسم کھا رہے پروردگار؟ حل فی ذالک قسم لذی ہجر. یہ قسمیں اٹھائیں پروردگار نے 4 آیتوں میں 5 قسمیں اٹھائیں اور پھر فرمایا کہ حل فی ذالک قسم لذی ہجر. اہل عقل کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں جو خدا نے فرمایا. یہ پہلی 4 آیتیں، اور پھر اس سورہ کے آخر میں چلے جائیں. 27، 28، 29 اور 30 نمبر ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ 27 نمبر آیت ہے. اے حامل نفس مطمئنہ. قرآن حکیم کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا مصداق صرف اور صرف منحصر ہے ذات حسین ابن علی علیہ السلام میں. اور اگر کربلا، عاشورہ اور آقا حسین نہ، تو سرے سے ان آیتوں کا ہم مصداق تلاش نہیں کر سکتے. اور قرآن کی یہ آیات قیامت تک کے لیے محتاج مصداق رہ جائیں، اور قرآن کی صداقت زیر سوال آ جائے کہ اللہ نے ایسی باتیں کہیں کہ جن کا عملی مصداق پیش نہ کر سکا، اور خیالی باتیں محض کہنے کی حد تک. بہت ساری آیات ہیں قرآن میں جن کا مصداق کربلا والوں نے اور کربلا نے اور عاشورہ نے پیش کیا. اور یہ آیت سوائے سرور و سالار شہیدان امام حریت سید الشہداء کے علاوہ ہم دوسرا مصداق نہیں دیکھ سکتے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ 27ویں آیت. پھر 28ویں آیت، ارجعی الی ربک. پھر حال بیان ہوا، راضیۃ مرضیہ. اے حامل نفس مطمئنہ، لوٹا، پلٹا اپنے رب کی طرف. راضیتم مرضیہ. علامہ تقی جعفری شارح نہج البلاغہ، فلسفی اور عارف جو نے معنی کیا راضیتم مرضیہ، یہ وہ کیفیت ہے یعنی جب کوئی وفا کی حد کر دے. راضیتم مرضیہ، لوٹا اس حالت میں کہ تو نے بھی وفا کی حد کر دی، میں نے بھی وفا کی حد کر دی. یہ وفا یک طرفہ نہیں ہے. عارف بزرگوار انہوں نے فرمایا یہ طرفینی عمل ہے. عشق اس کائنات میں یا حسین نے کیا ہے یا پھر خدا نے کیا ہے. حسین علیہ السلام نے اللہ سے عشق کیا ہے اور اللہ نے حسین ابن علی سے عشق کیا. نہ عشق اس سے ہٹ کے لائق کے تصور نہیں. عشق کی بارز ترین مثال خود کربلا اور روز عاشور. آخر راز و رمز کیا ہے؟ پروردگار عرش کو جب اپنی طرف منسوب کر رہا ہے اسے معلّہ قرار دے رہا ہے. مگر کیا ہم نے کربلا کو معلّہ کہا؟ نہ، خود خدا نے ایک طرف عرش کو معلّہ قرار دیا، ایک طرف کربلا کو معلّہ قرار دیا. کیوں معلّہ قرار دیا؟ یہ عجیب ہے. یہ روایات معتبر کتابوں موجود ہیں. امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اور آ کر جیسے بہت سارے لوگوں کو اپنا عدد سیدھا کرنے کی لگی ہوتی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ میرے پاس اگر اتنی رقم ہے تھوڑی سی اور ہو جائے تو اتنے ہو جائیں گے، یہ پلاٹ ہے اتنے کنال کا ہے، اگر تھوڑا سا اور شامل کر لیا جائے پھر اتنے کا ہو جائے گا. عدد سیدھا کر رہے ہوتے ہیں.
وہ بھی اسی فکر میں تھا، امام کے پاس آیا کہ فرزند رسول، آپ رسول اللہ کے فرزند ہیں، امام ہیں، دعا کریں میرے حق میں۔ پوچھا بتاؤ کیا دعا کروں؟ کہ دعا کیجئے، میں اب تک 29 حج کر چکا ہوں اور چاہتا ہوں کہ مجھے ایک اور حج کی سعادت نصیب ہو جائے تاکہ پورے 30 ہو جائیں۔ ہم جیسے کوئی ملا ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا کہ دعا کی التماس کر رہے، لیکن جب صادق آل محمد کے سامنے اس نے یہ خواہش کی تو حضرت نے بجائے اس سے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اس سے سوال پوچھ لیا، بتاؤ تو نے 29 حج کیے، اتزورا قبر جدی حسین ابن علی، کربلا بھی گئے ہو؟ میرے جد میرے دادا حسین کی زیارت بھی کی ہے یا برابر حج پہ جا رہے؟ کہ نہیں فرزند رسول، ابھی تک میں کربلا نہیں گیا، حج کیے ہیں۔ چہرے پہ برہمی کے آثار ظاہر ہوئے، فرمایا تعجب ہے، تم پہ تعجب ہے، حج کے لیے جاتا ہے، کربلا نہیں گیا، اس کی زیارت کے لیے نہیں گیا کہ اللہ فوق عرش سے جس حسین کی زیارت کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک حسین کا عشق ہے، روز عاشور، جو عشق کی انتہا ہے، عشق کی تجلی محض ہے، اور پھر اب قیامت تک و بعد از قیامت یہ خدا کا عشق حسین سے اس درجہ، یہ عشق خدا کا مظہر ہے۔ یہ آنسو اگر آپ کے وجود کے اندر ہو تو اس کی کچھ ارزش ہے، جب بہہ جائے تو کیا قیمت ہے؟ کوئی قیمت نہیں ہے، آنسو کی کوئی قیمت نہیں۔ خاک کی کیا قیمت ہے؟ مٹی کی، مٹی جس کے کھانے کو پروردگار نے حرام قرار دے دیا، جس پہ قدم رکھے آپ چل رہے ہیں، یہ خاک جو آپ کے قدموں کے نیچے ہے، جس کے کھانے کو اللہ نے آپ پر حرام قرار دیا، نہیں کھا سکتے، گناہ ہے۔ پیغمبر کی قبر کی مٹی بھی نہیں کھا سکتے، کسی اور شخصیت کی، آئمہ کی آپ نہیں کھا سکتے، اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کی گھٹی دینا اور بیماری کے لیے شفا کے طور پہ کھانا یہ مستحب ہے۔ آخر کیا راز ہے؟ یہ حقیر شے جسے ہم پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں، اور یہ بے قیمت آنسو جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بہہ گیا سو بہہ گیا۔ لیکن جیسے یہ مٹی حسین ابن علی کے ساتھ منسوب ہوئی، اسی مٹی کو اللہ نے شفا قرار دے دیا، اور جیسے یہ آنسو اللہ کے معشوق حسین ابن علی کے ساتھ منسوب ہوا، اللہ نے اس آنسو کی قیمت جنت قرار دے دی۔ نہ میں نہیں کہہ رہا، یہ معصوم کے الفاظ ہیں۔ مم بکا او اب کا او تبا کا وجبت لہ الجنہ، جو رویا، جس نے رلایا، اور اگر کسی کو آنکھ میں اشک نہ آئے، رونے کی شکل بنائے، وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہے۔ یہ معصوم فرما رہے ہیں۔ یہ بات خود عقلاء کو بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ کیسے ہے بھائی؟ اسی لیے خود ایک باشعور ذہن میں سوال ہوتا ہے، وہ جنت جس کے لیے ایک اس انسان مسلمان ساری زندگی مارا مارا پھر رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، جاگ رہا ہے، حج کے لیے اتنا سستا کیا خدا نے، ایک آنسو کی قیمت سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، لیکن سمجھ میں آتی۔ علامہ حلی نے جب یہ حدیث پڑھی، چھان پھٹک کی، تتبع تفحص کی، کہیں روایت میں تو کوئی خدشہ نہیں ہے،
سند میں تو کوئی خدشہ نہیں ہے، روایت ضعیف تو نہیں ہے. دیکھا جن روات اور محدثین نے نقل کیا سب معتبر ہیں، انکار کی گنجائش نہیں، لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہاں تک کہ انہوں نے عمل کیا اور پھر خواب میں ان کی رہنمائی کی گئی اور امام وقت نے رہنمائی کی اور آ کر ایک سائل کے طور پہ پوچھا کہ حلی بتاؤ. ایک بڑھیا تھی اور اس کی تمام اوقات بسر ہوتی تھی ایک بکری کے دودھ پر، ایک بکری پال رکھی تھی اور اس کے ہاں 2 افراد یا ایک فرد مہمان گئے اور اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا، پہلے جو کچھ تھا کھلایا پلایا. انہوں نے مزید بھوک کا جب اظہار کیا کہ میرے پاس تو یہی بکری ہے، اسی کو ذبح کر کے کھلا دیا. اور پھر اس فرد نے کہا جو بادشاہ تھا، سردار تھا، کہے بڑھیا کبھی میرے پاس آنا، اگر آؤ فلاں شہر تو مجھ سے ملنا. وہ بڑھیا گئی تو اب اس سردار نے یا بادشاہ نے اپنے مشیر یا کسی وزیر سے پوچھا بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے، میں اسے کیا صلہ دوں اس کے عمل کی. کسی نے کہا اتنے درہم دے دو، کسی نے کہا اتنے دینار دے دو، اتنا سونا دے دو، اتنی رقم دے دو. سنتا رہا بادشاہ، مطمئن نہ ہوا. وزیر نے کہا اگر حق ادا کرنا چاہتے ہو، صلہ دینا چاہتے ہو، عوض بدلہ، تو پھر وہ یہ بنتا ہے کہ اس بڑھیا کے پاس جو کچھ تھا اس نے سارے کا سارا اٹھا کے تمہیں دے دیا. اب یہ بدلہ تب بن سکتا ہے جو تمہارے پاس ہے سارے کا سارا اٹھا کے اسے دے دو. ہلی نے گریہ کیا کہ بات سمجھ میں آ گئی. حسین کے پاس کربلا میں جو کچھ تھا، حسین وہ بچہ بھی اٹھا کے لے گئے جو خود چل کے میدان میں نہ جا سکا. حسین نے سب کچھ خدا کے لیے قربان کر دیا، سب اللہ کو دے دیا. اب حق یہ ہے کہ جو خدا کے پاس ہے سارا حسین کو دے دے. اسی جو خدا کا ہے سب حسین کا ہے، سب حسین کے. کربلا مکتب عشق، یہ میں نے دوسرے مقام پہ عنوان قرار دیا. اور اب اس سورہ کے ضمن میں یہ بات عرض کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے حامل نفس مطمئنہ. یہ عجیب لقب ہے، یہ عجیب وصف ہے جس کی طرف اللہ اشارہ فرما رہا ہے. ارجعی، لوٹا. کس کے پاس لوٹا؟ الی ربک، اپنے رب کے پاس. راضیتن، مرضیہ، تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے. تو نے بھی وفا کی حد کر دی، وہ بھی وفا کی حد کر دے گا. فادخلی فی عبادی، آؤ اب میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ. یہ کون سے عباد ہیں؟ یہ تشہد میں کس کی گواہی دیتے ہیں؟ پیغمبر کی رسالت کی. تو کہیں اشہد ان محمدن رسول اللہ، لیکن کیا گواہی دیتے ہیں؟ عبدہ و رسولو. پہلے عبدیت کی گواہی دیتے ہیں پھر رسالت کی. رسالت عبودیت کے بغیر سرے سے لائق تصور نہیں ہے. عبودیت بالا ترین درجہ ہے پروردگار کے یہاں، لیکن فرق عبد ہونا اور ہے. اقبال نے بھی کہا عبد دیگر عبدہ شیء دیگر. عبد اور ہے، عبدہ اور ہے. ان سراپا انتظار ان منتظر. عبد خود سراپا انتظار ہے، کوہ طور پہ جا کے انتظار کرتا ہے. عبدہ وہ ہے جس کا عرش پر انتظار کیا جاتا ہے. عبدہ. اور خدا فرما رہے حسین سے آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. جہاں پہلے محمد مصطفیٰ ہیں، جہاں علی ہیں، جہاں فاطمہ، جہاں حسن، اب آپ بھی آ جائیے، آپ کا انتظار ہے. وادخلی جنتی. میرے عزیزو، اب وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. ظاہر ہے کہ آپ جلوسوں میں مصروف ہیں اور کل کی شب عاشور ہے. جو ہم نے پڑھنا تھا اب تک توفیق ہوئی وہ پڑھ دیا، اور پھر اگر کبھی توفیق ہوگی تو پڑھیں گے. یہ پہلو سارے تشنا رہ گئے. خود میں نے خطبہ منع سے متعلق خطبہ منع کے جو چند جملے 2 سے 3 عرض کیے وہ تشنا ہے. بہت سارے مومنین نے خواہش کی کاش یہ مکمل ہو جاتا.
نہ چلیں اگر کسی موضوع کا تعارف ہو جائے اور ذہن سوچنا شروع ہو جائیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن چونکہ اب آخری شب ہے، وقت آدھا گھنٹہ آدھی 7 بجے، تو کل کی شب پیمان ہے، شب بیعت ہے. کل شاید زیادہ سننے سنانے کی رات نہیں ہے. کل اسی کعبہ عشق اور کعبہ شوق میں ایک مومن اپنے آقا و مولا سے قریب ہونے کی کوشش کرے گا، حضرت کے ہاتھوں پہ بیعت کرے گا. یہ سلسلہ، یہ شب عاشور، یہ شب، یہ قیامت تک ایک تسلسل ہے کربلا کا. اس لیے جب کل کے لیے آمادہ ہونا ہے تو میں آقا سے متعلق 2 سے 3 باتیں عرض کر دیتا ہوں ابھی جتنا وقت بچا ہے، اور باقی باتیں پھر کبھی کریں گے، اور پھر 2 سے 3 باتیں کوشش کروں گا اگر کل توفیق ہوگی آپ کی خدمت میں تو کل انجام دے دیں گے. موضوعات کے جو باقی تشنہ پہلو ہیں، جیسے آپ کہیں گے آخری 2 دنوں میں 11 اور 12 محرم مغرب سے پہلے، وہ بیان کر دیے جائیں گے. آئیے بس میں ایک سوال اور اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے کر رہا ہوں. بحیثیت طالب علم میری ذمہ داری ہے، اب جب کہ گفتگو اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے، میں ایک سوال کروں گا آپ سے. حضرت نے کیوں قیام فرمایا؟ کیوں چلے مدینہ سے؟ کیوں مدینہ چھوڑا؟ دوسرا سوال پوچھتا ہوں، جہاں ہمارے دلوں میں عشق حسین ہے یا محبت حسین ہے، وہاں حسین کے دشمن سے دشمنی بھی ہے. ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا. صرف محبت کافی نہیں ہے، صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار کافی نہیں ہے. اگر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کافی ہوتا، خدا کو ایک ماننا کافی ہوتا، تو کلمہ یوں ہوتا، اللہ واحد، بات ختم. لیکن اللہ واحد کہنا یہ توحید نہیں ہے. اللہ کی الوہیت کے اقرار سے پہلے بات لا سے شروع، لا الہ، یہ اہم ہے. پہلے سب کی نفی کرو، کوئی معبود نہیں، پھر کہو الا اللہ، صرف خدا ہے. اسی طرح سے حسین سے دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ جو حسین کا دشمن ہے اب ہمارا دشمن ہے. اور زیارت عاشوراء خود نصاب ہے اس حقیقت کا. ہم ہر امام حسین کے دشمن پر، بالخصوص وہ دشمن جس کا تعلق بنو امیہ سے ہے، جو آپ کے مقابلے میں آیا، اگرچہ شام میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن مقابلہ عمر ابن سعد اور امام حسین کے درمیان نہیں تھا، مقابلہ امام حسین اور یزید پلید کے درمیان تھا. امام حسین یزید کو جو دشمن سمجھتے تھے، کیوں دشمن سمجھتے تھے؟ ہم جو یزید سے دشمنی رکھتے ہیں، دل میں بغض رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ ہم یزید سے اس لیے دشمنی رکھتے ہیں کہ وہ آقا حسین کا دشمن تھا. لیکن امام حسین کیوں دشمن تھے؟ ہم اس لیے یزید کے دشمن ہیں کہ حسین یزید کے دشمن ہیں. لیکن امام حسین نے تو کربلا سے پہلے یزید سے دشمنی کی اور نفرت کی. ہم کربلا کے بعد یزید سے نفرت کرنا شروع ہوئے، جو بھی حسین کے پیروکار ہیں ان 1400 سالوں میں. لیکن امام حسین تو یزید سے اس سے پہلے ایک مرتبہ یزید نے خواہش کی، حسین بیٹھے میرے ساتھ کچھ کھانا کھائیں. حضرت نے فرمایا معاذ اللہ کہ میں تجھ جیسے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں. یہ نفرت کا اظہار تھا. جب حج کے موقع پر اکٹھے تھے، یہ شہادت سے پہلے، کربلا سے پہلے. فرد یزید اور بات ہے، کردار یزید سے نفرت ہے امام حسین کو. تو یزید میں وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے امام حسین کو یزید سے نفرت ہے؟ اس دشمنی کا راز کیا ہے؟ وہ جب کربلا کا آغاز کیا، نقطہ آغاز 28 رجب، اسی دن ارشاد فرمایا یزید سے دشمنی کا فلسفہ. یہ بات میں آج صرف جوانوں اور بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ پیغام پہنچے اور ہماری گفتگو کا یہ حصہ مکمل ہو جائے. یزید سے دشمنی کا فلسفہ اور سبب جو بیان کیا، اپنے اوصاف کو بیان کرنے کے بعد پہلا
سبب، پہلی وجہ کیا فرمایا؟ وَيَزِيدُ رَجُلٌ فاسق. یزید کے ساتھ حسین کی دشمنی کی پہلی وجہ اور پہلا سبب یزید کا فسق ہے کہ یزید فاسق ہے. تو اب سمجھنا پڑے گا ایک حسینی کو کہ یہ فسق کسے کہتے ہیں، فاسق کون ہے. مبادا ایسے نہ ہو کہ عاشق حسین، عزادار حسین، محب حسین کہیں اسی وصف کو، اسی عیب کو اپنی ذات کے اندر لے آئے جس عیب کی وجہ سے امام حسین نے یزید سے دشمنی کی. تو یہ فسق کیا ہے؟ جب ہم قرآن کی طرف بڑھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن بتائیے فاسق کون ہے؟ کہا سنو فاسق کی تعریف، الذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. یہ قانون بیان کیا، قاعدہ، جزئی بات نہیں کی، اصول اور ضابطہ دیا اللہ نے. الذین وہ لوگ، یقطعون جو کاٹتے ہیں، قطع کرتے ہیں، کسے؟ ما امر اللہ ہو، جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان یوصلا کہ تم انہیں ملا کے رکھو. پس قرآنی تعریف فاسق کی کیا ہوئی کہ جس کو اللہ نے ملا کر رکھنے کا حکم دیا، جو بھی اس کو کاٹے گا اور ان کے درمیان جدائی حائل کرنے کی کوشش کرے گا، یہ قرآن کی نگاہ میں فاسق ہے. اب کون کون سے تعلق ہیں جو خدا کی نگاہ میں مطلوب ہیں اور اللہ ان سے اتصال اور وصال چاہتا ہے اور ملا ہوا دیکھنا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے عبد اور معبود کا تعلق، بندے اور اللہ کا تعلق. حق تعالی اس تعلق کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، اور جو بھی اس تعلق پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے، اللہ اور بندے کے تعلق پر کینچی چلانے کی کوشش کرے، اسے کمزور کرنے کی کوشش کرے، قرآن کی نگاہ میں فاسق ہے، یعنی یزیدی ہے. فرد یزید سے نفرت کی بات نہیں ہو رہی ہے، کردار یزید سے نفرت کی بات ہو رہی ہے. اور ہم بھی اپنی مجلسوں میں یزید مرد آباد نہیں کہتے، یزیدیت مرد آباد کہتے ہیں. ہم یزید کے کردار پہ لعنت کرتے ہیں. اور اساس جو پہلی بات امام نے اس کے تعارف میں کہی، یہ فاسق ہے. فاسق ہر وہ شے جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا. کس کس کو؟ سب سے پہلے عبد و معبود کا رشتہ، اللہ اور بندے کا رشتہ، پھر امام اور امت. اگر کوئی اس تعلق کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے، وہ بھی قرآن کی نگاہ میں فاسق ہے. اس کے بعد قرآن اور مسلمان، اللہ نے جو کتاب انسانوں کے لیے اتاری، اگر کوئی کسی بھی وجہ سے، یہ میں اشارے کر رہا ہوں، باشعور انسان ان حقیقتوں کو درک کر سکتے ہیں، وہ بھی قرآن حکیم کی نگاہ میں فاسق ہے جو اس تعلق پر اثر انداز ہو یا اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے. اس کے بعد تمام انسانی رشتے، سب سے پہلے اولاد اور والدین. کوئی بھی شخص اگر اس رشتے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے، اگر اولاد اور والدین کے بیچ رخنہ اندازی کرے، کوئی ایسا کام کرے، کوئی ایسی بات کرے کہ ان کا رشتہ کمزور ہو جائے، اس کی نمازیں اس کے منہ پہ ماری جائیں گی. کہ قرآن کی نگاہ میں فاسق ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں. اس طرح سے دوسرا تعلق جو قرآن نے بیان کیا وہ زوج اور زوجہ کا ہے. اس تعلق کو ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں وہ مقام اور اہمیت نہیں دی گئی جو قرآن نے بیان کیا. اب اس کے بعد جتنے بھی انسانی رشتے ہیں، بہن اور بھائی کا رشتہ، پھر ان تمام رشتوں کے تقدس. جو بھی ان رشتوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے، فرد وہ بھی فاسق ہے، ادارہ وہ بھی فاسق ہے. اگر آج کا میڈیا اور ذرائع ابلاغ اور ٹی وی چینلز اور یہ سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا یہ ان رشتوں کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں، قرآن حکیم انہیں بھی فاسق کہہ رہا ہے.
یہ یزیدیت ہے. اور جو بھی حسینی ہے، حسین ابن علی کا محب، آپ کا شیعہ، آپ کا عزادار، آپ کا عاشق، آپ کا چاہنے والا کربلائی حسینی، اب اس کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے. اگر اس نے کل کی رات میں حسین ابن علی کی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حبیب ابن مظاہر کی طرح، مسلم ابن اوسجہ کی جگہ، زہیر ابن کین کی طرح، عابس ابن شبیب شاکری کی طرح، حر ابن یزید الریاحی کی طرح، سعید بن عبداللہ حنفی کی طرح، قیس ابن مسہر سیداوی کی طرح، ان شخصیت ابو ثمامہ ساعدی کی طرح سے حضرت کو لبیک کہنا ہے تو پہلے یزید کو پہچان لے. یزید کا انکار کرے گا تب حسینیت کے اقرار کا سفر شروع ہوگا. جوان اس عصر میں اپنے کردار کو سمجھیں. جس طرح سے ان رشتوں کو خون کیا جا رہا ہے، ان رشتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان رشتوں کے اوپر آج فرد، ادارے، ذرائع ابلاغ، میڈیا جس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں، آپ حسینیوں کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. اور سب سے پہلے اللہ کا تعلق. جو چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں اور انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، روح سیاہ کر دیتی ہیں، وہ خدا سے دوری ہے. قرآن فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَقَدْ أَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں بہت سارے لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں، شاید پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، مختلف فنون میں ڈاکٹریٹ کی ہو، ماہر ہوں، شاید کتابیں بھی لکھی ہوں، بہت سمجھدار ہوں، لیکن آپ کو ان کی زندگی میں ایک جنون نظر آئے گا، ایک پاگل پن کی کیفیت نظر آئے گی. آپ محسوس کریں گے کہ اس فرد کو خود اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں ہے. آپ اس کی باتیں سنیں گے، آپ اس کو الجھا ہوا دیکھیں گے. اس کی زندگی میں نظم نہیں ہے، ایک الجھاؤ ہے، ایک پریشانی ہے، لوگوں کے ساتھ الجھا ہوا ہے، تعلقات میں الجھا ہوا ہے، رشتوں میں الجھا ہوا ہے. راز کیا ہے؟ یہ راز خدا نے بیان فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. خبردار ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا. اگر کوئی اپنے رب کو بھلا دے پھر رب کیا کرتا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا. فَقَدْ أَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. جب کوئی اپنے رب کو بھلاتا ہے تو رب ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دیتا ہے. یہ خود سے بے خود ہیں، یہ خود سے بے خبر ہیں. اور جو چیز انسان کو اپنے رب سے دور کرتی ہے، میں اساسی باتیں عرض کر رہا ہوں، 20 چیزوں کو چھوڑ کر، وقت محدود ہے، اشارے کر کے آگے بڑھوں، بات ختم کروں. وہ لقمہ حرام ہے. اور روز عاشور امام حسین نے دشمن کے لشکر کو یہی پیغام دیا قد ملئت بطونکم من الحرام. اس لیے تم پر حسین کا کلام آج اثر نہیں کر رہا کہ تمہارے شکموں میں لقمہ حرام داخل ہو چکا ہے. یہ لقمہ، یہ کھانے کا لقمہ، یہ روٹی کا ایک لقمہ جسے ہم اٹھاتے ہیں، میں نے کبھی عرض کیا تھا، اس کے بنانے میں حق تعالیٰ نے اس لقمے کی تیاری میں پورے نظام شمسی کو متحرک کیا ہے. جب یہ لقمہ بنا، سب سے پہلے آپ نے بیج کو زمین میں اتارا، سینچا، مٹی کو نرم کیا، اس میں بیج داخل کیا. پڑا رہے بیج، گل سڑ جائے، ختم ہو جائے. وہ کون سی ذات ہے جو اس بیج کو شگافتہ کرتی ہے، پھاڑتی ہے اور پھر کوپل اٹھتی ہے اس میں سے؟ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس بیج کو شگافتہ کیا اور اس میں سے کوپل کو نمودار کیا. اب یہ کوپل سر اٹھاتی ہے زمین سے اور جیسے ہی ظاہر ہوتی ہے اور آپ کی نگاہ پڑتی ہے کتنی نرم ہے کہ پانی کی ایک دھار پڑ جائے ٹوٹ کے فنا ہو جائے، اور کتنی سخت ہے کہ زمین کے سینے کو چیر کے باہر آ رہی ہے. وہ کون سی ذات ہے جو اس نرم و نازک کوپل کو زمین سے باہر اٹھا کے لے کے آ رہی ہے؟ یہ خدا جو انسان کے رزق کا اہتمام کر رہا ہے، انتظام کر رہا ہے، رب ہے. اگر صرف خالق ہوتا تو امام چہارم نے فرمایا انسانوں پر اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی. خلق کیا ہے، خالق ہونے کے علاوہ اللہ انسانوں کا رب بھی ہے، اس لیے معبود ہے، اس لیے واجب الاطاعہ ہے، اس لیے اللہ کی پرستش بشر پر واجب ہے. خلق کیا، خلق کے بعد اس کے رزق کا انتظام کیا، اب ربوبیت کر رہا ہے. اور یہ کوپل ظاہر ہوئی اور اب اس نے بڑھنا شروع کیا. آپ نے پانی سے اسے سینچا، یہاں سے کہ پھر ہواؤں نے اس میں بالیدگی پیدا کی، پھر اس پہ غلہ اگنا شروع ہوا، اور اناج جب بڑھا اور پھر تیاری کے مراحل میں داخل ہو تو سورج نے اس اناج کو پکایا،
اور پھر چاند نے اس کی چاندنی میں، چاند نے اس کی اناج کے اندر مٹھاس بھری، اور اب یہ تکمیل کے مراحل تک پہنچا. اور یہ گندم کا دانہ جس سے یہ روٹی تیار ہوتی ہے، پھر آپ نے یہ گندم کا دانہ پودے سے الگ کیا، تھریشنگ کی، اور گھر لے کے آئے. اٹھیں چمچ سے کھانا شروع کر دیں گندم کو؟ نہ. اب آپ اسے پیستے ہیں، پیسنے کے بعد آٹا بناتے ہیں. آٹے کو بھی نہیں کھاتے، پانی ڈال کے اسے گونگتے ہیں، اور پھر تندور روشن کیا جاتا ہے. اس آٹے کا پیڑا بنا کے آپ کی ماں، بہن، بیٹی جا کے اس کی روٹی تیار کرتی ہے. اور جب روٹی تیار ہو کے آپ کے سامنے دسترخوان پہ آتی ہے تو اب پروردگار انسان کو متوجہ کرتے ہے، ہوشیار ہو جاؤ، یہ ایک لقمہ نان روٹی کا تمہارے لیے تیار کرنے کے لیے میں نے پورے نظام شمسی کو متحرک کر دیا ہے. اب اسے حلق میں اتارنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لینا کہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے جوانوں کہ روز عاشور سید الشہداء ان آخری لمحات میں یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں: اے میرے شیعہ، اے میرے عاشق، اے میرے محب، اے میرے عزادار، اے حسینی، بھوکے مر جانا، گھاس کھا لینا، لیکن کبھی زندگی میں لقمہ حرام نہ کھانا. یہ لقمہ حرام تجھے مجھ سے دور لے جائے گا، تجھے مجھ سے فاصلے پہ لے جائے گا. یہ لقمہ حرام وہ کام کرواتا ہے انسان سے جو انسان سے سوچے نہیں ہوتے. ہماری زندگیوں میں بہت مشکل ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف چوری کا مال، غصب کا مال جی حرام. نہ، اگر کہیں پہ ایک مزدور نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے اور 7.5 گھنٹے کام کر کے آدھا گھنٹہ جس کے ہاں کام کر اسے چونا لگایا، باتوں میں لگایا، کام نہیں کیا، یہ آدھے گھنٹے کی جو رقم ہے، یا اگر آفس ٹائم 4 بجے تک کا ہے اور یہ 3 بجے آ جائے، یہ 1 گھنٹہ جو کام نہیں کر رہا اور تنخواہ پوری لے رہا ہے. رشوت کی میں بات نہیں کر رہا، چوری اور ڈاکی کی بات نہیں کر رہا. مشتبہ لقمہ انسان کی نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے. پھر دل میں حب اہل بیت وہ نہیں رہتی ہے، پھر دل میں اللہ کی محبت اس طرح سے نہیں رہتی ہے. پھر انسان کا نماز کی طرف بڑھنے سے دل گھبراتا ہے، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کے لیے تنگ ہوتا ہے، مناجات کی لذت چھن جاتی ہے. اے جوانوں کو روح حسین ابن علی سے قریب ہونا چاہتے ہیں، کل شب عاشور ہے، اس لیے طالب علم ہونے کی حیثیت سے لازم سمجھتے ہوئے جملے عرض کر رہا ہوں. عہد کر لیجئے، خود کو لقمہ حرام سے دور کر لیجئے. اور جب لقمہ حرام کو دور کریں گے، سے دور ہوں گے، پھر دوسرا مرحلہ لقاء پروردگار کا ہے، قرب خدا کا. اور قرب خدا میں وہ چیز نماز جس کے لیے امام حسین نے روز تاسوعا دشمن سے مہلت مانگی ہے. یہ ایک رات کس لیے؟ جب پوچھا حضرت ابو الفضل عباس نے، آقا یہ ایک رات کی مہلت کیوں مانگ رہے ہیں؟ فرمایا انی احب الصلاۃ، مجھے نماز سے بہت محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں یہ شب، یہ رات اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزاروں، خدا سے راز و نیاز کروں. حتیٰ روز عاشور اس نماز کے لیے امام حسین خیمے کے اندر نماز پڑھ سکتے تھے، کیوں میدان میں نماز پڑھی؟ کل کی شب جب آپ جمع ہوں گے، انتظار کر رہے ہیں، ابھی سے لوگ انتظار کر رہے ہیں آذان علی اکبر کے لیے. امام حسین کا مؤذن تو مدینے سے چلے تھے مکہ، مکہ سے پھر کربلا. علی اکبر نے تو سارے سفر میں ایک مرتبہ بھی آذان نہیں دی. یہ شب عاشور، عاشور کی سحر میں، روز عاشور کی فجر، اس فجر میں پروردگار امام حسین علیہ السلام خدا حق سبحانہ کے نمائندے علی اکبر سے آذان کیوں دلوا رہے ہیں؟ جانتے کہ قیامت تک مجھ سے محبت کرنے والا جوان، میرا عزادار، میرا محب، کبھی میرے علی اکبر کو فراموش نہیں کر پائے گا. اور جب جب اسے علی اکبر کی یاد آئے، علی اکبر کی آذان کو بھی یاد کر لے، پھر علی اکبر کی نماز کو بھی یاد کر لے. اگر صرف نماز پڑھنی ہوتی خیمے کے اندر پڑھ لیتے، یہ باہر میدان میں کیوں پڑھی ہے؟ جس کی وجہ سے آقا کے بہت سارے سپاہی اور صحابی شہید ہو گئے. اور تعجب ہے امام حسین کی نگاہ میں نماز کا مقام کیا ہے. جیسے ابو ثمامہ ساعدی نے کہا فرزند رسول کیا زوال کا وقت ہو گیا؟ فرمایا لا. پھر فوراً فرمایا نعم. کہ حضرت میں نہیں متوجہ ہوا. لا کا مطلب نہیں ہے، نعم کا مطلب ہے جی ہاں، نہیں ہاں. قدر میں سمجھا نہیں یا ہاں. کہا ابو ثمامہ جب تو نے پوچھا تھا وقت نہیں ہوا تھا، اور جب میں نے اپنے لبوں کو جنبش دی تمہیں بتانے کے لیے تب بھی وقت داخل نہیں ہوا تھا.
لیکن جیسے ہی میں نے لا مکمل کیا، میں نے دیکھا کہ وقت داخل ہو گیا، میں نے نام کہہ دیا، یہ حسین ہے، نبض کائنات پر ہاتھ ہے حسین ابن علی کا۔ جیسی جواب دیا ابو ثمامہ ساعدی نے کہا فرزند رسول اگر وقت ہو گیا تو جی چاہتا ہے کہ آپ کی اقتداء میں آخری نماز پڑھ لیں۔ جیسے یہ کلمات ابو ثمامہ کی زبان سے ادا ہوئے، اتنے پسند آئے آقا حسین کو، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، دعا کریں اللہ تجھے جنت دے دے، اللہ تمہاری اولاد کو بخت لگائے، کوئی اور دعا دے دیں۔ لیکن کیا دعا دی! اس بات کو سننے کے بعد آنکھیں نم ہوئی، حسین نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا حشرک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نمازیوں میں معشور کرے۔ معلوم ہوتا ہے نگاہ حسین ابن علی میں نمازیوں میں معشور ہونا ایک بلند درجہ ہے۔ اور اگر ابھی بھی کسی بچے یا جوان کی نگاہ میں نماز کی عظمت اور اہمیت روشن نہیں ہوئی تو ذرا چشم تخیل کو لے چلو نہر فرات کے کنارے پر، جہاں دو یتیم ایک ظالم کے پاس ہیں اور ظالم کے ہاتھ میں تلوار ہے اور ظالم ان دو بھائیوں کو شہید کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ ہاتھ جوڑ کے صرف ایک بات کر رہے، ایک خواہش کر رہے، نہ پانی مانگ رہے نہ کھانے کے لیے کچھ مانگا، کہ بس ایک خواہش ہے کہ ہمیں قتل کرنے سے پہلے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ میری لاکھ مرتبہ جان قربان ایسی ماؤں پر جنہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت فرمائی کہ وقت آخر ان کی زبان پر اگر کوئی خواہش آئی تو اللہ کی نماز تھی۔ خود سوچیں کس طرح سے رقیہ کے یتیموں نے وضو کیا ہوگا، اور جب وضو کے بعد ہاتھ اٹھائے ہوں گے پروردگار نے فخر و مباحات کیا ہوگا اپنے فرشتوں پر، دیکھو کیسے میرے عاشق نماز پڑھ رہے ہیں، کس طرح سے مجھ سے گفتگو کے لیے بیتاب ہے۔ یہ دوسری بات ہے، کاش کہ میں کچھ وضاحت کر سکتا ہوں لیکن وقت ختم ہو رہا ہے۔ ایک اور بات عرض کروں، بات تمام کر دوں۔ اگر آقا حسین سے قریب ہونا چاہتے ہیں، آقا کے ہاتھوں پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، کل کی رات روح حسین ابن علی سے قریب تر ہونا چاہتے ہیں، باتیں بہت تھی لیکن ایک پہ رک رہا ہوں۔ وہ بات تمام انسانی رشتوں میں سے وہ رشتہ جس سے اللہ نے کسی نبی کو مستثنا قرار نہیں دیا، حتی شہید کو مستثنا قرار نہیں دیا، حتی کسی صحابی کو مستثنا قرار نہیں دیا۔ جناب یوسف نے جب جناب یعقوب کے ساتھ ملاقات کے لیے آ رہے تھے باپ بیٹا جس لمحے، اور جناب یعقوب نے جب نگاہ پڑ گئی یوسف پر تو سواری سے نیچے اترے دوڑنا شروع ہو گئے، اور جناب یوسف صرف سوچ رہے ہیں کہ میں بھی اتروں یا سوار ہو کے اسی طرح سے آگے جاتا رہوں۔ سوچا کہ اس سیاسی حکومتی پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ مجھے سوار ہو کے جانا چاہیے، لیکن پھر جب دیکھا کہ باپ مسلسل دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں تو بالآخر یوسف بھی سواری سے نیچے اتر آئے، اب دوڑے باپ کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے کہ یوسف یعقوب سے گلے ملے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل نے یوسف پر سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا اللہ یہ فرما رہے اپنا داہنا ہاتھ کھولیے، اور جناب یوسف نے جیسے اپنا دایاں ہاتھ کھولا دیکھا کہ ایک نور ساتے ہوا بلند ہوا آسمان کی طرف، اور تعجب سے پوچھا یوسف نے اے جبرائیل یہ کیسا نور تھا؟ فرمایا نور نبوت تھا۔ اب تم تو نبی ہو لیکن تمہاری نسل سے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا اس لیے کہ تو نے اپنے بابا یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی، باپ پہلے اترا ہے تو بعد میں اترا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ تاخیر گوارا نہیں ہے۔ نہ کوئی نبی مستثنا ہے نہ کوئی شہید مستثنا ہے۔ جوانوں سنو، ایک صحابی گیا ختمی مرتبت کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ بتائیے میرا شہید بھائی اس وقت جنت میں کس حال میں ہے، کیسی کیفیت میں ہوگا مجھے بتائیے۔ کون سی جنت؟ کون سی جنت؟ کہا مگر میرا بھائی شہید نہیں ہے۔ ہاں شہید ہے۔ کہا آپ نے نہیں فرمایا کہ شہید جنت میں جاتا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا۔ کہ پھر کیوں میرا بھائی جنت میں نہیں ہے؟ کہ تمہارا بھائی شہید تھا لیکن اپنے والدین کا نافرمانبردار تھا، اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرمانبردار پر حرام قرار دیا۔ کوئی صحابی مستثنا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ امام سجاد کا یہ جملہ ایسی بات ختم کرتا ہوں، آقا نے یہ فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرمانبردار ہے جاؤ
اسے علی زین العابدین کا یہ پیغام پہنچاؤ، تو جتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے پڑھ، اور جتنی دعائیں مانگ سکتا ہے مانگ لے، اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہاری کوئی نماز قبول ہوگی، نہ تمہاری کسی دعا کو مستجاب کیا جائے گا، اور نہ ہم قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے۔ اگر آقا حسین کی شفاعت چاہیے، اگر کسی کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، قبر پہ جائے، ان کے حقوق کو ادا کرے، ان کی روحوں کو خوش راضی کرے، یہ پیغام عاشورہ ہے۔ ایک جملہ عرض کروں، بات ختم کر دوں۔ شیخ مشکور روایت کرتے ہیں، کہا کہ میں حرم امام حسین میں بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو احکام پڑھاتا تھا، درس دیتا تھا، اور میں نے رات خواب میں دیکھا کہ ایک جوان آتا ہے، زری امام حسین میں کھڑے ہو کے سلام کرتا ہے، حضرت کی زری سے اس کے سلام کا جواب آتا ہے۔ یہ خواب میں دیکھا، اور دوسرے دن جب میں پڑھا رہا ہوں اپنے شاگردوں کو، میں نے دیکھا کہ وہی جوان جسے رات خواب میں دیکھا تھا وہ آتا ہے، اسی طرح زیارت پڑھتا ہے، اور جیسے ہی کہتے السلام علیک یا ابا عبداللہ، زری حسین سے اس جوان کے سلام کا جواب آتا ہے۔ کہا میں نے کتاب بند کی اور دوڑتا اس جوان کی طرف گیا، میں نے پوچھا بتاؤ، میں نے یہاں دیکھے بڑے بڑے مجتہد آتے ہیں، بڑے بڑے فقہاء آتے ہیں، بڑے بڑے عالم آتے ہیں، بڑے بڑے مفتی آتے ہیں، سب کھڑے ہو کے یہاں زیارتیں پڑھتے ہیں، کبھی میں نے زری سے کسی کے سلام کا جواب نہیں سنا، کیا کرتا ہے تو کہ تجھے آقا نے سلام کا جواب دیا؟ اے جوانوں سنو، کہا کہ میں کربلا کے اطراف میں ایک دیہات ہے، وہاں کا رہنے والا، اور ہمارا یہ دستور تھا کہ ہم ہر شب جمعہ آقا کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ ایک شب جمعہ جب میں آتا تھا اپنے باپ کو لے کے آتا تھا، اور اگلے شب جمعہ اپنی ماں کو لے کے آتا تھا، اور ایک دن جب میں نے باپ کو خچر پہ سوار کیا اور خود پیدل چلا تو ماں کی آواز آئی، اے بیٹے میں بیمار ہوں، شاید اگلے شب جمعہ تک میں زندہ نہ رہوں، اگر مجھے اپنے ہمراہ لے جاؤ۔ جوان نے کہا کہ خچر نحیف تھا، اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ 2 افراد کا بار تحمل کر سکے، لیکن مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں کس طرح سے ماں کی خواہش کا انکار کروں۔ میں نے باپ کو اسی طرح خچر پہ بٹھائے رکھا اور ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اور یہ کئی کلومیٹر کا فاصلہ میں نے اسی طرح طے کیا۔ اور اس دن جب میں گیا آقا کی زری میں کھڑے ہو کے زیارت پڑھی، سلام کیا، وہ پہلا دن تھا کہ آقا کی زری سے میرے سلام کا جواب آیا، اور اس کے بعد اب تک جب بھی آتا ہوں، جب بھی سلام کرتا ہوں، آقا میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بس میرے عزیزو بہت کچھ کہنا تھا، لیکن بات یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ اور آج جس شہید کا ذکر کرنا ہے وہ ہیں تو کربلا کے سب سے چھوٹے شہید، لیکن سید العلماء فرماتے ہیں کہ علی اصغر عاشور تک اصغر تھے، اب عاشور کے بعد حسین کا اصغر بھی اکبر ہے۔ کیا کیا اس شہید نے؟ اس شہید نے امام کی نہضت اور تحریک کو کربلا سے نکال کر اور عرب سے نکال کر ساری دنیا میں قیامت تک پھیلا دیا۔ سب شہید ہو جاتے، وہ اثر کبھی ظاہر نہ ہو سکتا جو علی اصغر کی شہادت سے ظاہر ہوا۔ یہاں تک کہ جو ترتیب بنائی آقا نے، پہلے انصار کو بھیجا، پھر اولاد علی کو بھیجا، اس کے بعد اپنے 2 بھانجوں کو بھیجا، پھر اولاد عقیل کو بھیجا، پھر اس طرح سے اپنے بھتیجوں کو بھیجا، جناب قاسم کو بھیجا، پھر جناب عباس کو، پھر جناب علی اکبر کو، سب سے آخر میں جس شہید کو لے کے گئے وہ باب الحوائج علی اصغر ہے۔ کیوں؟ امام حسین نے علی اصغر کی شہادت کو اپنی شہادت کا پیش خیمہ قرار دیا، اس لیے کہ علی اصغر کی شہادت باقی تمام شہیدوں کی شہادت کی مظلومیت پر مہر تصدیق ہے۔ یہ کربلا کو ابدی بنانے کے لیے 2 جملے عرض کروں۔ جب روز عاشور وہ مرحلہ آیا کہ آقا میدان کربلا میں آئے اور صدا استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔
اس لشکر میں تو کسی نے لبیک نہ کہا، لیکن خیام سے گریے کی آواز بلند ہوئی۔ حضرت نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، پلٹ کے گئے، پہنچے، اپنی بہن زینب کو بلایا، کہا بہن زینب میں نے منع کیا تھا میری زندگی میں گریہ نہ کرنا، دشمن خوش ہوگا۔ کہا بھیا حسین عجیب قیامت کا منظر ہے، اگر آپ دیکھیں گے آپ سے بھی برداشت نہیں ہو پائے گا۔ کہا بہن کیا ہوا؟ کہ جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی، علی اصغر نے جھولے میں تڑپنا شروع کیا، اور اتنا تڑپے جھولے میں کہ بالآخر خود کو جھولے سے نیچے گرا دیا۔ اب جو بھی علی اصغر کو اٹھاتا، علی اصغر خاموش نہیں ہو رہے۔ حضرت نے فرمایا علی اصغر کو میرے سپرد کریں، اٹھایا، سینے سے لگایا، میدان کی طرف لے کے آنا چاہ رہے تھے۔ وقت ختم ہوا، بس ایک جملہ عرض کروں، یا اس شہید کی ماں آگے بڑھی اور کہا آقا کچھ لمحوں کے لیے علی اصغر کو میرے سپرد کر دیجئے۔ باقی خواتین نے سمجھا رباب شاید اپنے بچے سے علی اصغر سے پیار کرنا چاہ رہی ہے، اس لیے خیمے میں لے کے جا رہی ہیں، لیکن یہ کربلا کی ماں ہے۔ علی اصغر کو لے کے گئی اس خیمے میں جہاں بی بی کا قیام تھا، اور پھر جناب علی اصغر کا پہلے مرحلے میں لباس تبدیل کیا۔ یہ پانی پلانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے تو لباس کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے؟ پہلے لباس تبدیل کیا، پھر ایک رومال اٹھایا اور کمر میں اس طرح سے باندھا جیسے کسی سپاہی کو تیار کیا جاتا ہے، اور پھر آستینوں کو الٹ دیا جیسے کوئی سپاہی میدان جنگ کی طرف جاتا ہے، پھر آنکھوں میں سرما لگایا، اور اس کے بعد ہاتھوں پہ اٹھا کے کچھ وصیتیں کی۔ یہ کربلا کی ماں ہے جس پر بشر کو ناز ہے۔ ایک مرتبہ علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، اور ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد فرمایا علی اصغر میں نے سن رکھا ہے کہ آج کے دن آپ کو تیر لگے گا، اے علی اصغر جب آپ کو تیر لگے ہو سکے تو رونا نہیں، اس لیے کہ آپ کے بابا حسین صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے ہیں، اگر روئیں گے تو بابا کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اے علی اصغر ہو سکے تو تیر کھا کے مسکرا دینا۔ اور علی اصغر اب جب آپ شہید ہوں گے تو دنیا سے جانے کے بعد حوض کوثر پر آپ کے دادا علی، دادی فاطمہ ہاتھوں میں کوثر کا جام لیے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور جب وہ آپ کو کوثر کا جام پیش کریں تو علی اصغر خبردار اس جام کوثر کو ہاتھ نہ لگانا، اس لیے کہ آپ کے بابا حسین آپ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ اے علی اصغر اپنے بابا حسین کا انتظار کرنا، اور اگر دادی فاطمہ پوچھ لے علی اصغر آپ کا چہرہ دھلا ہوا کیوں نہیں ہے، ماں نے آپ کا چہرہ دھلا کے کیوں نہیں بھیجا، تو بتانا دادی کو کہ اے دادی پانی پینے کے لیے بھی موجود نہیں تھا، ورنہ میری ماں میرا چہرہ دھلا کے بھیجتی۔